سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. حضرات محترم، سورہ نازعات یہ مکی صورت ہے. اس صورت کو سورہ نازعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ نازعات سے ہی شروع ہوتی ہے. علماء فرما رہے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی غوطہ لگا کر. قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی غوطہ لگا. جب کافر مشرک مرتے ہیں نا تو موت کے عذاب سے گھبرا کر ڈر کر کافر مشرک کی جو روح ہوتی ہے نا وہ کافر مشرک کے وجود میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ چھپنے کی کوشش کرتی ہے. ہاں جی، پھر یہ فرشتے کافر مشرک کے وجود میں گھس کر داخل ہو گئے، پھر اس روح کو کھینچ کے کسیٹ کے باہر نکالتے ہیں. یہ مطلب قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی کیا لگا کر؟ غوطہ لگا کر، ٹوپی لگا کر. والناشطات نشطا، اور قسم ہے گرہ کھولنے والے فرشتوں کی. جو فرشتے مومن کی روح کو نکالتے ہیں نا تو مومن کے بدن کا جو روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، گرہ ہوتی ہے، اس کو کھول دیتے ہیں. جو فرشتے مومن کی روح کو نکالتے ہیں تو مومن کے بدن کا جو مومن کی روح سے کیا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے، گرہ ہوتی ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ وہ کھول دیتے ہیں. اور جب گرہ کھل جاتی ہے تو مومن کی روح جنت کے حسین منظر دیکھتے ہوئے جی مومن کے وجود سے باہر آ جاتی ہے. باہر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے اس کے جسم سے باہر آ جاتی ہے جس طرح کہ بھرا ہوا پانی کا مشکیزہ ہونا، تو اس کو منہ کھول دیا جائے تو پانی آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے. اسی طرح مومن کی روح مومن کے جسم کے ساتھ کیا آ جاتی ہے؟ آسانی کے ساتھ باہر آ جاتی ہے. اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے. آمین. اللہ والسابحات سبحا، قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی. اللہ، یہ جب فرشتے روح نکال کے پھر لے کے جاتے ہیں نا اللہ کے پاس، یہ اتنی جلدی چلتے ہیں جیسے تیر رہے ہوں. اتنی جلدی جاتے ہیں جیسے تیر رہے ہوں. ان فرشتوں کی قسم ہے. سابقات سبقا، بس قسم ہے سبقت کرنے والے فرشتوں کی دوڑ کر. اس طرح
کوئی آقا کسی غلام کو کہے فلاں کام کر، تو غلام وہ کام کر کے نا صحیح کام کر جلدی جلدی مالک کے پاس آتا ہے کہ مالک سے جا کے شاباش لوں۔ جس طرح کوئی آقا کوئی مالک اپنے غلام سے نوکر سے کہے کہ وہ کام کر، تو وہ نوکر اچھا کام کر کے جلدی آتا ہے واپس کہ میرا مالک مجھے بڑا اچھا ہے تو شاباش لوں جا کے جلدی جا کے۔ تو اسی طرح جو فرشتے روح لے کے جاتے ہیں نا تو وہ دوڑتے جاتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں اللہ کے دربار میں، مجھے شاباش مل جائے، مجھے شاباش مل جائے جی، مجھے انعام مل جائے شاباش والا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں بس قسم ہے سبقت کرنے والے فرشتوں کی جو کہ دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوڑ دوڑ کے۔ فالمدبرات امرا، پس قسم ہے تدبیر کرنے والے فرشتوں کی اللہ کے امر کی۔ ان سے وہ فرشتے مراد ہیں جو فرشتے موت کے نظام پہ مقرر ہیں، بارش کے نظام پہ مقرر ہیں، اور ہوا کے نظام پہ مقرر ہیں، اعمال لکھنے پہ مقرر ہیں۔ یعنی جو فرشتے اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے امور کو سر انجام دے رہے ہیں، اللہ کو ان فرشتوں نے قسم کھا رہا ہے۔ المدبرات امرا سے یہ فرشتے مراد ہیں۔ یہ 5 قسمیں کھائیں اللہ پاک نے، 5 قسمیں کھا کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ، اور مشرکو کافرو جس دن کانپے گی پھر کانپنے والی، یا جس دن نفخہ اولا ہوگا نا، نفخہ اولا پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، پھر کیا ہوگا، کانپے گی کانپنے والی۔ اس نفخے کی وجہ سے کیا ہوگی، یہ زمین کانپے گی، لرزے گی سختی کے ساتھ، اس کو زلزلہ، جب زلزلہ آئے گا ہر شے گر جائے گی، پہاڑ بھی گر جائیں گے اس زلزلے کی وجہ سے، درخت گر جائیں گے، مکان ہر شے گر کے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تتبعہ ہر رادفہ، پھر پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی۔ نفخہ اولا کے 40 سال بعد پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، پھر کرنا میں سو پھونکا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، جب پیچھے آئے گی اس کے پیچھے نفخہ ثانیہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، پھر اللہ پاک لوگوں کو اپنے حکم سے زندہ فرمائیں گے، پھر اس دن لوگوں کے دل اللہ کے عذاب اور قہر سے ڈر رہے ہوں گے۔ اب ساروا خاش، لوگوں کی آنکھیں مالے ندامت ذلت کی شرمندگی کے چکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الآخرہ، یہ کافر مشرک اب کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، یا جس طرح پہلے زندہ تھے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اذا کننا عظاما نخرہ، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، یعنی جب ہم ہڈیاں ہی رہ جائیں گی، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی ہیں، تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ دوبارہ زندہ کرنا یہ تو پھر ہمارے لیے بڑے نقصان والا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ تیاری نہیں کی دوبارہ زندہ ہونے کی۔ یہ نہ بات ہے تمسخر کے طور پہ کہتے مذاق کرتے ہوئے، پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم نے دوبارہ زندہ ہونے کی تیاری نہیں کی، ہمارا نقصان ہو گئے۔ یہ مذاق کرتے ہوئے بات کہتے تھے۔ اللہ پاک فرما رہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، و کافر و مشرکو تم سمجھتے ہو قیامت مشکل ہے، قیامت نہیں آئے گی، اور تمہارے لیے مشکل ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے آسان ہے۔ وہ کیا ہے قیامت، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ڈانٹ ہوگی اور چڑک ہوگی سور کی شکل میں، سور کی پھونکنے کی شکل میں ایک ڈانٹ ہوگی، چڑک ہوگی، اٹھو اے اٹھو، بس تو سب اٹھ کے زندہ ہو کے قبروں سے فائزہ ہوں بساہرہ، حشر کے میدان میں آ جائیں گے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے۔ آگے اللہ پاک اپنے محبوب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کے تسلی دے رہے ہیں کہ محبوب اس طرح تیرے دشمن ہیں، موسیٰ کے بھی دشمن تھے فرعونی، تو وہ ذلیل و خوار ہو گئے، یہ تیرے دشمن ذلیل و خوار ہو جائیں گے، یہی مر جائیں گے۔ جس طرح موسیٰ کو اور موسیٰ کے ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب عزتیں دی، یہ تجھ کو تیرے ماننے والوں کو اللہ کامیاب کرے گا، عزتیں نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ پر تسلی دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیان فرما کے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، محبوب تیرے پاس آئی ہے خبر یا بات موسیٰ کی، کیا اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب پکارا موسیٰ کو موسیٰ کے رب نے، کہاں، بالواد المقدس وادی میں جس کا نام طویٰ ہے۔ جی یہ طویٰ وادی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وادی کو رات میں طے کیا تھا، یاد رکھیں مانا، یہ 2 دفعہ لفظ آیا ہے، ایک یہاں اور ایک آیا سورۃ طٰہٰ میں پڑھا ہے آپ نے، مقدس طویٰ۔ ہاں جی پکارا کس کو، موسیٰ کے رب نے، موسیٰ کو موسیٰ کے رب نے،
مقدس وادی میں جس کا نام کیا ہے طوا، جی اس کو موسیٰ علیہ السلام رات کو طے کیا تھا، تو وہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے جی پکارا، اور وہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو پھر کیا کہا، اذهب الى فرعون انه طغى، جا تو طرف فرعون کی، موسیٰ اس نے سرکشی کی ہے، اس کی طرف جا، وہ سرکش بن گیا، باغی بن گیا میرا۔ یہ فرعون خود بھی شرک کفر کرتا تھا اور لوگوں سے بھی شرک کفر کرواتا تھا اور بنی اسرائیل پہ یہ ظلم کرتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے کیا کی ہے، سرکشی کی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس کہہ تو اس کو فرعون کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے، زاد و باطن سے تو پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تو چاہتا ہے تو یہ کہہ جا کے اسے، ظاہر و باطن سے باطن تیرا کیا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ ظاہر کی بھی گندگی دور ہو جائے، باطن کی بھی گندگی ختم ہو جائے، چاہتا ہے تو۔ بھائی جو گندگیوں قسمیں ہیں، بڑی گندگی ہیں قسم قسم کی، لیکن جو شرک والی گندگی ہے نا، یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ گندگیاں بہت ہیں، قسم قسم کی گندگیاں ہیں، لیکن جو شرک والی گندگی یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ باقی گندگیاں پانی سے صاف ہو جاتی ہیں جی، صابن سے، سرف سے، لیکن شرک والی گندگی سرف سے صاف نہیں ہوتی، یہ پانی سے صاف نہیں ہوتی، جی یہ سرف سے صاف نہیں ہوتی۔ انما المشرکون نجس، 10ویں پارے میں پڑھا ہے کہ مشرک کیا ہے، گند، گند ہے مشرک، گند، نجاست، گندگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشرک کو اتنا گندا ہے، اتنا ناپاک ہے، اس کو 7 سمندروں میں گوتے دو نہیں پاک ہوگا، آب زمزم سے غسل دو مشرک کو پاک نہیں ہوگا، بیت اللہ شریف کے غلاف میں لپیٹ دو، جو کہ لے کے آتے ہیں وہاں تاکیے ٹکڑے لے کے غلاف کے، جی یہ اندر گند ہے تو کیا فائدہ اس کا، شرک والا گند ہے۔ ایک مشرک نے مجھے بتلایا کہ قاری صاحب میں نے نا کینچی کے ساتھ بیت اللہ شریف کا غلاف کاٹا، لیکن شرطے نے مجھے ایسا مارا نا، ڈنڈا یا مکہ، مجھے ماں یاد آ گئی، لیکن میں کٹ کے لے آیا، چھڈیا نہیں میں، اندر شرک گند ہے اور اللہ گھر کا ثواب بس تو وہاں چڑھانا چاہیے، اس کو کاٹ کے لا رہے ہیں برکت کے لیے، کیا برکت ہوگی؟ ہاں، مشرک کو بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ رگڑو، پاک نہیں ہوگا جب تک مشرک توحید والے خنجر کے ساتھ، توحید والے خنجر کو مشرک، جب تک مشرک توحید والے خنجر کو اپنے دل پہ چلا کر اپنے دل سے شرک والی کھال اتار کے باہر نہیں پھینکے، اس وقت پاک نہیں ہو سکا، ناپاک ہی رہے گا یار۔ شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر کے پھر پاک ہوگا، اللہ کی نبی کی سنت کو قبول پھر پاک، ورنہ ناپاک ہی رہے گا۔ اتنا بڑا گند ہے یہ، قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے، گند ہے، نجس ہے، پلید ہے۔ لاؤ اب یاریاں گند کے ساتھ لاؤ، رکھو محلے داری، کرو رشتے داریاں گند کے ساتھ، کرو گند کے ساتھ رشتے داریاں محلے داریاں۔ اللہ اکبر کو فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے موسیٰ کہہ جا کے تو کیا تو چاہتا ہے تیرا تزکیہ ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پھر تو ڈر جائے، یہ ہے کوئی تیرا پروگرام چاہتا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ معجزہ دکھا اگر تو نبی ہے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی، بڑا معجزہ دکھایا، اللہ کے حکم سے لاٹھی کا سانپ بنا کے دکھایا، فَكَذَّبَ، تو فرعون نے کیا کیا، معجزے کی بھی تکذیب کی، موسیٰ کی بھی تکذیب کی، باسا اللہ کی نافرمانی کی، ثم ادبر، پھر پیچھے ہٹا، پیٹ پھیری فرعون نے، یسا، جی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوشش کرنے لگ گیا پیٹ پھیر کے، فحشر، پھر اس نے جمع کیا جادوگروں کو، اپنے لشکروں کو، فنادا، پھر اس نے آواز دی، پکار کے کہا، تقریر کی، کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہا لوگ اٹھا کر کے۔ یہ فرعون گائے کی پوجا بھی کرواتا تھا، بتوں کی بھی، اور اپنی بھی پوجا کرواتا تھا، لیکن کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، گائے نہیں تھا بڑا رب، کوئی بت نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔
پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس پکڑ لیا اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کی سزا میں۔ دنیا کی سزا کیا؟ پانی میں ڈوب کے مارا، اور آخرت سزا کیا ہے؟ جہنم کی سزا، عذاب۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس واقعہ میں، فرعون والے واقعہ میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے۔ اس کو عبرت ملے گی جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، جتنے مرضی واقعہ سنا لو اس کو، ڈرتا ہے اللہ سے، اس کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی کہ حوصلہ ہو پھر اور والا حشر میرا کرتے اللہ پاک، عبرت ہے فرعون کے واقعہ، اس کے لیے ڈرتا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، یہاں اللہ پھر دوسرا مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، مکہ کے مشرکو، تمہیں پیدا کرنا دوبارہ زیادہ سخت ہے یا آسمان کو؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مشرکو، تم جو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا بڑا مشکل ہے، تو تم کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے یا پھر آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ اور مشرکو، جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا کے اور اتنا بلند کر کے بغیر سارے کے کیا کر دیا ہے؟ کھڑا کر دیا، تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ دلیل دی اللہ پاک نے، اتنا بڑا، تم کیا ہو چھوٹے چھوٹے ہو، 5-6 فٹ پر جسم ہو، اتنا بڑا آسمان پوری دنیا میں اللہ نے بنا کے بلند کر کے بغیر سارے کیا کر دیا ہے؟ کھڑا کر، جو یہ کر سکتا ہے آسمان کو بنا کے بلند کر کے غیر سارے کھڑا کر سکتا، وہ تمہیں بھی کیا کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تو فرمایا بناہا، اس آسمان کو کس نے؟ اللہ نے بنایا ہے، کسی نے نہیں بنایا، نہ اللہ نے کسی مدد لی اور نہ کوئی مشورہ نہ کوئی اجازت، اللہ نے بنایا آسمان کو، اپنی مرضی سے بنایا، صحیح بنایا۔ رفع سمکہا، پھر اللہ نے آسمان کی چھت کو کیا کیا؟ بلند کیا ہے۔ فسواہا، اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ صحیح بنایا، درست بنایا، جیسے بننی چاہیے تھی ویسے ہی بنایا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کر دیا اللہ نے لیلہا آسمان کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، نکالا اللہ نے اس آسمان کی روشنی کو۔ یہ بات سمجھے ذرا، یہاں اللہ پاک نے رات کی اور دن کی نسبت آسمان کی طرف کی ہے۔ کس کی طرف کی ہے؟ آسمان کی طرف۔ رات اور دن جو آتا ہے نا، یہ سورج کی وجہ سے آتا ہے، کیوں جی؟ اب سورج نہیں ہے، کیا ہے؟ جب سورج ہے کیا ہوگا؟ رات اور دن جو آتا ہے کس کی وجہ سے آتا ہے؟ سورج کی وجہ سے آتا ہے۔ اور رات اور دن کا تعلق جو ہے وہ سورج سے ہے، اور سورج کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آسمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے رات اور دن کی نسبت آسمان کی طرف فرمائی ہے۔ سمجھا گی نا بات؟ یہ اخرج، ہاں، والارض بعد ذلک، اس کے بعد اللہ پاک نے پھر زمین کو بچھایا۔ پہلے آسمان کو بنایا، پھر کیا کیا؟ زمین کو بچھایا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر نکالا اللہ پاک نے زمین سے اس کے پانی کو، مرعاہا اس کے چارے کو، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو پھر اللہ پاک نے اس میں گاڑ دیا زمین کے اندر، میخیں بنا کے، تاکہ زمین کسی طرح مائل نہ ہو۔ متاعا لکم ولانعامکم، ہاں جی، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب آئے گا بڑا ہنگامہ، بڑی آفت، یعنی قیامت آئے گی، تو قیامت بڑی آفت ہوگی، اس کی صد میں ہر شے آئے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوب تیرے رب کی صرف ذات کوئی باقی نہیں رہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی بتلاؤ، نہ قرآن ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی شے باقی نہیں رہے گی، نہ کوئی فرشتہ۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو، تیرے محبوب تیرے رب کی ذات باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صفا ہو جائے گی، اگر قیامت آئے گی۔ تو پھر جس دن یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، ہاں، دن قیامت پھر انسان یاد کرے گا، اپنے اچھے برے عمل کر یاد کرے گا، پھر خواہش یہی کرے گا، اور اچھے عمل کر لیتا،
اور اچھے عمل کر لیتا، اور نمازیں پڑھ لیتا، اور قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا، نہ ناگے کرتا قرآن کے، نہ سستیاں کرتا، ہاں یہ پھر آدمی سوچے گا، غور کرے گا، اور برے کام نہ کر، فلاں جو پیڑا پٹھا کام وہ نہ کرتا، وہ بھی کام نہ کرتا، وہ بھی نہ کر، وہ نیکی کر لیتا، وہ نیکی کر لیتا، یہ پھر انسان کیا کرے گا، سوچے گا یار، لیکن اس دن کا سوچنا بیکار ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا اس دن کا، یہاں سوچو، یہاں کچھ کرو، یہاں فکر کرو تو پھر کام کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ بات اس کے جو دیکھنا چاہے گا، جو دوزخ کو دیکھنا چاہے گا نا اس کو دوزخ پھر دکھائی جائے گی دن قیامت کی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، سرکشی عقیدہ بھی پیڑا کام بھی پیڑے، جس نے سرکشی کی عقیدہ بھی پیڑا اور کام بھی پیڑے برے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ترجیح دی اس نے دنیا کی زندگی کو، آخر وہ پسند نہیں کیا، دنیا کو پسند کیا، پھر کیا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر دوزخ ہے اس کا ٹھکانہ، کہاں جائے گا وہ؟ دوزخ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، عربی اجمی شرقی غرب جنوبی شمالی، کوئی بھی ہو، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کھڑ گیا، ڈر گیا اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے، ڈر گیا کہ اگر میں نے یہ گناہ کام کیا نا، یعنی قیامت کے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوگی، اس کا حساب دینا پڑے گا، پھر کیا بنے گا؟ اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ایک وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا، ایک اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونے ڈر گیا، دوسرا کام کیا کیا؟ اپنے نفسوں کو خواہشوں سے روکا۔ یہاں جائز خواہشیں مراد نہیں بلکہ حرام خواہشیں مراد ہے، حرام خواہشوں سے روکا۔ جائز خواہشیں تو ٹھیک ہے، اگر اچھی بیوی ہو ٹھیک ہے جی، اچھا لباس ہو اور اچھی خوراک ہو، اچھی سواری ہو، اچھی رہائش ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ جو حرام خواہشیں ہیں ان سے روکا، رک گیا، اپنے آپ کو روکا۔ تو میرے بھائیو، بیوی بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور پھر اولاد، اللہ دیتا ہے۔ مال و دولت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے جی، مال و گھر بار کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کاروبار کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جی، یہ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ جی، یہ پاؤں کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یہ آنکھیں، اللہ نے۔ کان، اللہ نے۔ زبان، اللہ نے۔ دانت، اللہ نے۔ ہے جی، یہ صحتیں، شفائیں، یہ پورا وجود کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ عقل دل دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ ہے جی، قبر میں اپنا ماں کے پیٹ میں کس نے بھوکا نہیں مرنے دیا؟ اللہ نے۔ اور ماں کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ اور ماں کا پستار منہ میں لے کے دودھ پینے کا طریقہ بھی کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ خوشیاں بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ عزتیں بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جی، کاہ کو لکھ بھی کون کرتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ وجود کا وال تک کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، لیکن پھر شکر کس کا کرو؟ اللہ کا۔ اللہ کا شکر بھی کرو نا، شکر بھی کرو۔ مشرک ایسا پلیت ہے، ایسا گند ہے، ایسا ٹھیٹھ اور بشرم ہے، اللہ کا کھا کے، اللہ کا پی کے، اللہ کے ساتھ ہی اللہ لگاتا ہے۔ اللہ کا کھا کے اللہ ہر شے کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے۔ وجود کا وال تک کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ہر شے اللہ کا کھا کے، اللہ کا پی کے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ لگا، پھر کہتا ہے جھولے لال دے رہے، خوشیاں غم دے بیٹا کر لو بس۔ میں لجپال لا دے لڑ لگے، پتہ نہیں کوئی لجپال اللہ پاک کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ پاک کے علاوہ کوئی خوشیاں نہیں دے سکتا، اللہ پاک کے علاوہ کوئی غم دور نہیں کر سکتا۔ خوشیاں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ غم بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ غموں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ لجپال اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شرمیں رکھنے والا، عزتیں رکھنے والا کون ہے؟ کرم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ پاک کی صفتیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے اور روکا اس نے اپنے نفس کو خواہشوں سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت میں جائے گا سیدھا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ کافر مشرک کرتے مابو آپ سے قیامت کے متعلق، ایان مرسا قیامت کب آئے گی؟ کافر مشرک مذاق کے طور پہ نا یہ پوچھتے ہی رہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ جس قیامت میں ڈرا رہے ہو، یہ ہوگا وہ، پھر کب آئے گی جی؟ کب اس کا وقوع ہوگا؟ اس کا وقت یہ پوچھ نہیں رہتے تھے، بدبخت کافر مشرک سوال کرتے آپ سے
ایان مرساہا، قیامت کے متعلق کہ کب ہوگا وقوع اس کا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا کام اس کے وقوع سے، آپ کا کیا کام، آپ کا تو کام ہی نہیں ہے اس کا وقوع بتلانا، کیونکہ آپ کا اس کے وقوع کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا کام اس کے وقوع سے پوچھنا ہے، آپ سے قیامت کب آئے گی، آپ کو تو کام ہی نہیں قیامت کا وقوع کب ہوگا، قیامت کے یہ نہیں بتلانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں، آپ کے پاس قیامت کے وقوع کا علم ہی نہیں، کیسے آپ قیامت کا وقوع بتلائیں گے۔ الی ربک منتہا، سبحان اللہ، الی ربک، تیرے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، یعنی قیامت کے وقوع کو تیرا رب جانتا ہے، قیامت کب آئے گی نہ تو جانتا ہے نہ کوئی اور جانتا ہے۔ انما انت منذر، تو ڈرانے والا ہے، تو قیامت کے وقوع کو بتلانا تیرا کام نہیں ہے، بلکہ قیامت کے عذاب سے ڈرانا تیرا کام ہے۔ تیرا کام قیامت کب آئے گی، وقوع، یہ تیرا کام نہیں ہے قیامت بتلانا، قیامت کا وقوع کب ہوگا، تیرا کام کیا ہے، تو ڈرانے والا ہے، قیامت کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، قیامت کے وقوع کو تو بتلانے والا نہیں ہے۔ اور اس کو ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے قیامت سے، اس کو ڈرانے والا ہے جو قیامت سے، اس کو فائدہ ہوگا جو قیامت سے ڈرتا ہے تیرے ڈرانے کا، جو ڈرتے ہی نہیں قیامت سے، اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، محبوب یہ کافر مجھے کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، مذاق کرتے ہیں، جب قیامت آئے گی تھوڑی قیامت کو دیکھیں گے نا تو جو دنیا کی زندگی ہے نا 60-70 سال، اس کو ایسے محسوس کریں گے، ایسے ہی زندگی لگے گی ان کو جیسے یہ دنیا میں ایک شام ٹھہرے ہیں یا شام کی صبح ٹھہرے ہیں، نہیں سمجھے؟ اب یہ شور مچا رہے ہیں قیامت کب آئے گی کب آئے گی، جب قیامت آئے گی پھر یہ قیامت کو دیکھیں گے، پھر ایسے محسوس کریں گے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا 60-70-80 سال، اس کو ایسے محسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم دنیا کی ایک شام رہے ہیں یا شام کی صبح رہے ہیں، بس یہ محسوس کریں گے۔ لیکن وہ جو دن ہوگا میرے بھائیوں کافروں مشرکوں کے لیے، یہ اس لیے محسوس کرے گا لمبا ہوگا دن کے لیے، یعنی 60-70 سالہ زندگی ہوگی، اس کو ایسے شام یا صبح محسوس کریں گے، وہ لمبا ہوگا دن اس حساب سے، کافر و مشرکوں کے لیے بہت لمبا دن ہوگا میرے بھائیوں دن قیامت کا۔ ہاں جی، اور دن قیامت کے اللہ اکبر کبیرہ، ان کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، مشرک کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، اگر بالفرض کرے کوئی نہیں، بالفرض کرے بھی تو مشرک کے حق کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی میرے بھائی۔ تو نہ یہ اللہ کی کو مدد کرے گا، نہ کوئی بابا ان کی مدد کرے گا، ہم لوگ کہتے ہیں بابا جنرل میں ہار پھڑ کے لے جائے گا، ایسی نہ کوئی بابا، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی حضرت صاحب، نہ کوئی اعلیٰ حضرت صاحب، کوئی ان کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ انہیں میں پارے میں آپ نے پڑھا ہے یوم یعض الظالم ولا یدی، ظالم مشرک دن قیامت کے اپنے ہاتھ کاٹتے پھریں گے، پچھتاتے پھریں گے، یہ روتے پھریں گے، آنسو بہاتے پھریں گے، لیکن مشرکوں کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں چلے گئے پھر یہ نکلے گے ہمیشہ ہمیشہ، ہزاروں اربوں خربوں سال سے بھی جہنم میں ہی رہیں گے۔ تو میرے بھائیو مومن جو ہے ہاں جی اس کو اللہ ایک دن قیامت کی عزت نصیب فرمائے گا، یا جس طرح پریشانی جو بھی ہے گزر جائے گا وقت، لیکن دن قیامت کے اللہ مومن کو اپنے دربار سے عزت نصیب فرمائے گا۔ ہاں جی اللہ ہم سب کو عزت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کی پاک کلام، سچی کتاب، سچی کتاب، بے عیب لا ریب کتاب، ذوق و شوق سے اللہ میں توفیق دے رہا ہے انشاءاللہ، اور یہ پورا ہونے والا پارا۔ میری آپ سے بھائی ریکویسٹ ہے کوئی ساتھی اب بلا وجہ اس کا ناغہ نہ کرے، قرآن کے پارا رہ گیا، یہ دو صورتیں آپ 4 رکوع ہو گیا، ہاں جی انشاءاللہ اس مہینے کے اندر پورا ہو جائے گا۔ کوئی ساتھی بلا وجہ ناغہ نہ کرے، اگر ناغہ کر کے بہت بڑا نقصان، پھر کیا دعا مانگے گا وہ؟ ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے جب قرآن پورا ہو جائے گا، اور سارے قرآن کا اجر مانگیں گے انشاءاللہ، سارے قرآن انشاءاللہ۔ اللہ کے حقوق قبول ہو گیا نا، یہ ہماری نیکی انشاءاللہ رجا دے گا انشاءاللہ، دنیا بھی اس کا رزلٹ ہم کو انشاءاللہ نصیب فرمائے گا اللہ، اور آخر میں اللہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی، غوطہ لگا کر، والناشطات نشطا، اور قسم ہے
جی گرہ کھولنے والے فرشتوں کی، والسابحات سبقا، اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی، فالسابقات سبقا، قسم ہے دوڑنے والے سبقت کرنے والے فرشتوں کی دوڑ کر، فالمدبرات امرا، پس قسم تدبیر کرنے والے فرشتوں کے اللہ کے امر کی، یوم ترجف الراجفہ، کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ہمارے شرمندگی چکی ہوئی ہوں گی، یقولون، کافر مشرک کہتے ہیں، انا لمردودون فی الارض، کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے فی الحال پہلی حالت میں، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں بوسیدہ، قالوا تلکا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دوبارہ لوٹنا خاسرے، بڑا نقصان والا گھاٹے والا لوٹنا ہے، فإنما هي زجرة واحدة، پکی بات ہے وہ قیامت کیا ہے، وہ ڈانٹ جھڑک ہے، فإذا هم بالساہرہ، پھر اس وقت کیا ہوں گے لوگ میدان میں ہوں گے، اتاک حدیث موسیٰ، ابو آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے، بات آئی ہے، اذ ناداہ، جب کہ پکارا اس کو رب، اس کے رب نے، بالوادی المقدس، مقدس وادی میں جس کا نام ہوا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی انه بے شک اس نے شرک سی کی ہے، فقول، اللہ نے کہہ جا کے اللہ کا انت زکا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری پاکیزگی ہو جائے، سمجھ جائے، واہدیہ کا رہنمائی کروں میں تیری طرف سے، رب کی فتح سے پاس تو ڈر جائے، فاراہ الآیۃ الکبریٰ، پر دکھائی موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی نشانی، فکذب، اس نے تکذیب کی، وعصیٰ، نافرمانی کی، ثم ادبر، پھر پیچھے ہٹا، یسعی، کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، فحشر فنادی، پھر جمع کیا اس نے، فنادی، پھر آواز دی اس نے، فقال، پس کہا اس نے، انا ربکم، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، پس پکڑ لیا اللہ نے اس کو نکال آخرت کے عذاب میں، والاولیٰ، دنیا کے عذاب میں، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعہ میں البتہ عبرت اس کے لیے جو ڈرتا ہے، انتم اشد خلقا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، خلقا پیدا کرنا، ام السماء، بنایا آسمان کو، کہ بنایا اس کو اللہ نے، رفع سمکہ، بلند کیا اللہ نے اس کی چھت کو، فسوا، پس درست بنایا اللہ نے اس کو، واغطش لیلہا، طریق کر دیا اللہ نے اس کی رات کو، واخر نکالا اللہ نے ضحاہا، اس کی روشنی کو، والارض بعد ذلک، زمین کو بعد اس کے پھیلایا اللہ نے، اخرج منہا ماءہا، نکالا اللہ نے اس زمین سے ماء، اس کے پانی کو، مرعا، اس کے چارے کو، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے زمین میں گاڑ دیا مکھے ملا کے، متاعا لکم، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، متاعا لکم، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ ہے، فإذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، پس جب آئے گا بہت بڑا ہنگامہ یعنی آفت، یوم یتذکر الانسان، جس دن یاد کرے گا انسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی، وبرزت الجحیم لمن، اور ظاہر کر دی جائے گی اس کے لیے جو اس کو دیکھنا چاہے گا، فاما من طغیٰ، جس نے شر کسی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور ترجیح دی اس نے دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم ہی دوزخ ہے اس کا ٹھکانہ، واما من خاف مقام ربہ، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے، ونہی النفس عن الہویٰ، اس نے اپنی خواہشوں کو روکا، حرام خواہشوں کو، فإن الجنۃ، پس بے شک جنت ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے مطلب کب ہوگا اس کا وقوع، فیما انت من ذکرہ، آپ کو اس کے وقوع سے کیا کام، الی ربک منتہا، اس کے وقوع کا، اس کا وقوع جو ہے اس کے رب کی طرف انتہا، تیرے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، یعنی قیامت کے وقوع کو تیرا رب ہی جانتا ہے، انما انت منذر، میں یہ بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، میں یخشا، جو اس قیامت سے ڈرے، کأنہم یوم، جب وہ قیامت آئے گی تو مشرک کافر دیکھیں گے ایسے محسوس کریں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک شام، یہ شام کی صبح، جزاکم اللہ خیر۔